اور سمجھدار ہے، اس کے حواس جو ہیں عقل اور شعور جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اسی کے سامنے آپ دو لفظ بولیں گے تو کام کریں۔ آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نادان ہیں دین کے اعتبار سے، اور صحابہ دانا تھے دین کے اعتبار سے۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہماری طبیعت ہی خوش نہیں ہوتی جب تک 1 گھنٹے کی تقریر نہ ہو، اور 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد جا کر کے ہم کو کیا باتیں یاد رہ جاتی ہیں؟ کہنے لگے صاحب فلانا لطیفہ تو خوب ہی سنایا تھا مولانا صاحب نے، لطیفہ یاد رہ گئے اور تقریر میں جو اصل جو مغز تھا وہ بھول گئے۔ ہم نادان ہیں۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا کیا؟ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے اور ایسی ہو کہ جس پر ہم عمل کر سکیں۔ پھر نبی بھی تو ایسے، جس کے صحابہ ایسے ہوں وہ نبی کیسا ہوگا؟ کہ صحابہ کو تقریریں نہیں چاہیے، بات چاہیے ایسی کہ پلے باندھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا صلی صلاۃ مودع، ہو گئی تقریر۔ فرمایا نماز پڑھو ایسی جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اب آپ اس 2 لفظ کو آپ پھیلا لیں تو آپ گھنٹوں نہیں دنوں تقریر کرتے چلے جائیں تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا جو نبی نے 1-2 لفظوں میں کہہ دیا، صلی صلاۃ مودع، اور صحابی کے لیے یہ لفظ کافی ہو گیا۔ یہ ہے دانا ہونے کی بات۔ نصیحت کرنے والا بھی دانا ہے اور جن کے لیے نصیحت کی جا رہی وہ بھی دانا ہے۔ ایک گاؤں کا ایک آدمی حاضر خدمت، وہ گاؤں کے لوگ، اس زمانے میں گاؤں کے بھی ایسے تھے۔ گاؤں کا ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بس ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور میں جنت میں چلے جاؤں۔ لیجیے صاحب، آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس نے کہا بس؟ کیوں نے کہا بس؟ کہنے لگے اس میں کبھی کمی نہیں کروں گا۔ چلا، آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ دیکھنا ہو کہ جنتی کون ہے اس دیکھ لے اس کو، اس لیے کہ بات کام کی پوچھنے آیا اور کام کی بات جب مل گئی تو اب اس کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ آج ہم لوگ کا حال یہ ہے۔ ایک صاحب نے ہم نے سے نقل کیا، ایک صاحب کہہ رہے تھے صاحب اس سے کیوں روکتے ہیں کہ بچے جو ہیں صف کے بیچ میں نہ ہوں؟ کسی نے کہا کہ بھائی ہم نے ایسے ہی مسئلہ سنا، کہنے لگے صاحب یہی کہہ کر وہ خاموش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، مسئلہ اس طرح ہے، فقہا یہ کہتے ہیں، سمجھ میں یہ کافی نہیں۔ کیا کافی ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ عقل سے سمجھائیے کہ بچہ بیچ میں کیوں نہیں ہو۔ عقل کی ترازو میں ہم مسائل کو تولیں، اور ہمارے لیے یہ ترازو کافی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے۔ ہم دانا ہوئے کہ وہ دانا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ ہم کو بس یہ بتا دیے کہ میں وہ عمل کر لوں، وہ عمل بتائیے کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں، اور آپ نے ایک آدھے منٹ میں بتایا اور دوسرے آدھے منٹ میں وہ یہ کہہ کے رخصت ہو گیا کہ میں اس میں کمی نہ کروں گا۔ یہ ہے دانا ہونے کی بات۔ تو بہرحال یہ کہ فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ ڈرائے اس کو کہ جو حقیقتاً زندہ ہے، اور فرمایا کہ ثابت ہو جائے بات کافروں پر، یعنی حجت پوری ہو جائے، کیونکہ نبی کا آنا جہاں ایک طرف رحمت ہے وہاں ایک طرف حجت ہے، یعنی حجت کا مطلب مقابلے میں، کیونکہ جیسے نبی سے ہدایت پھیلتی ہے اور نبی کے ذریعے سے ہدایت کے سر چشمے جو ہے پھوٹتے ہیں نبی کی ذات سے، وہاں یہ بھی ہے کہ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں مانتا اس کی بات کو تو اس کے جہنمی ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں رہا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اس لیے کہ اول تو اللہ نے عقل دی، بھئی عقل سے سمجھو کیا ہے حق اور کیا ہے باطل، تم اپنے اندر غور کرو تو خدائی نظر آئے گی تم کو۔ لیکن اگر تم نے غور نہیں کیا، چلو کوئی بھی عذر پیش کر سکتے تھے، لیکن نبی آ گیا، نبی نے تم کو سمجھا دیا، اب کیا رہ گئی عذر تمہارے پاس۔ اس لیے میں نے کہا کہ نبی کا آنا جہاں رحمت ہے مومنین کے واسطے، وہاں حجت ہے کافرین کے مقابلے پر، نہ ماننے والوں کے مقابلے پر۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ آخر میں ان عقیدوں پر گویا کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے طبیعت میں ایک صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ آدمی جب
आसानी से कोई बात न माने तो आप कुछ उसके ऊपर ऐसी बातें कहते हैं कि भाई तेरे ऊपर ये मेहरबानी है, तेरे ऊपर ये एहसानात हमारे थे, मगर तू कैसा, तो इसके बावजूद हमारी बात नहीं मानना, तो आदमी को जरा शर्म आती है। तो यूं कहिए कि अमल के वास्ते मुतवज्जे करने के लिए एहसानात को जितलाना ताकि उससे गैरत आए, शर्म आए। फरमाया कि अवलम यरौ, क्या नहीं देखते कि हमने पैदा किया इनके वास्ते उन चीजों को कि जो तैयार किए हैं हमारे हाथों ने, यानी हमारे हाथों से बनी हुई चीजें हैं, हमने इनके वास्ते उनको पैदा किया। कौन? अनआमन, चौपाए, जानवर, फहुम लहा मालिकून, ये उनके मालिक हो गए। बनाने वाले हम, खालिक हम, ये खुद हमारी मखलूक, वो भी हमारी मखलूक, मगर क्या हुआ, ये उसके मालिक बन गए। कैसे मालिक बने? ये नहीं कि मालिक तो है मगर कोठी कोठरी को हाथ न लगाइए, ऐसे भी मालिक नहीं, बल्कि मालिक हकीकतन ऐसे। फरमाया कि वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिनहा रकूबुहुम व मिनहा याकुलून, हमने इनकी मिल्कियत में देकर इनको जलील कर दिया, बेहैसियत बना दिया। अब कुछ तो वो हैं कि जिन पर ये सवार होते हैं, कुछ वो हैं जिनको ये खाते हैं। ऐसी जबरदस्त मिल्कियत इनके कायम कर दी उन चीजों पर, हालांकि इन्होंने नहीं पैदा किया, इनकी बनाई हुई चीज नहीं थी, वो हमारी बनाई हुई चीज थी। मिम्मा आमिलत ऐदीना, ऐदीना का लफ्ज जो है हाथ के वास्ते कि हमारे हाथों की बनाई हुई, ये लफ्ज इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह मियां के हाथ को या हमारे हाथ के जैसे, और अल्लाह मियां ने बाकायदा जिस तरह से हम ईंटें बनाए और बर्तन बनाए इसी तरह अल्लाह मियां ने जो इनको बनाया, ये मुराद नहीं, बल्कि ये एक बात को मुतवज्जे करना मकसूद है कि हमारा किया हुआ ये काम है, लेकिन ये कि तुम उसके मालिक बन गए, इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए था। वलहुम फीहा मनाफिअ व मशारिब, इसके अलावा इनमें कुछ और भी फवायद रखे इन जानवरों के अंदर। आखिर जान अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें सर्दी और गर्मी लगती है, जानवरों के अंदर भी जान है, इनको भी सर्दी और गर्मी लगती है, मगर क्या हुआ, तुम्हारी खिदमत में इनको लगा दिया, तुम्हारी मिल्कियत में इनको दे दिया। अब तुम हर तरह से इनको फायदा उठाते हो, सवार इन पे तुम होते हो, इनमें से कुछ जानवरों का गोश्त तुम खाते हो, और इनके कुछ और फायदे हैं वो तुम हासिल करते हो। और फायदे क्या, कहां तक गिनाएंगे, इसलिए कहा मनाफ है। मसलन चमड़ा उनका ले करके उनके सूटकेस तैयार हो रहे हैं, उनके जूते बन रहे हैं, और क्या क्या चीजें उनसे बन रही हैं, उनके बाल काटने के बाद उनसे कपड़े तैयार हो रहे हैं ऊलन के। वलहुम फीहा मनाफ है व मशारिब, और फरमाया कुछ वो हैं कि जिनसे पीने का काम लेते हो, लिए साहब दूध दो करके उन जानवरों का आप दूध पी रहे हैं, मिठाइयां बनाई जा रही हैं, और क्या क्या दुनिया चीजें उससे तैयार होनी। वो मशारिब, फरमाया अफला यशकुरून, क्या फिर भी शुक्र न करोगे कि जानवर तुम्हारे लिए पैदा करके और तुम्हारी जिंदगियों का सामान हमने मुहैया किया, इतने एहसानात से तुम्हारी जिंदगी घिरी हुई है, तुम शुक्रगुजार न होगे। मगर यहां शुक्रगुजारी का क्या माना है, यह भी खूब समझ लीजिए। शुक्रगुजारी के सिर्फ ये माना नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो उसका जुबान से इजहार है सिर्फ, हकीकतन शुक्रगुजारी ये नहीं है। हकीकतन शुक्रगुजारी ये है कि एक तरफ तो मुनइम को मुनइम समझो, किसकी है ये नेमत दी हुई, और जिसकी दी हुई नेमत है उसी का एहसान मंद अपने को बनाया जाए। समझ में आया? ये नहीं कि दी हुई नेमत इसकी है और शुक्रिया और एहसान मंदी हो रही दूसरों की। न सिर्फ इतना, बल्कि इससे आगे बढ़कर यह भी कि जो नेमत जिसने दी है उस नेमत को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। यह नुक्ता खास तौर पर ध्यान में रखने का है, वरना मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, जानवरों का खालिक भी अल्लाह है, ये जानते थे मुशरिकीन, लेकिन उन्हीं को कहा जा रहा फला यशकुरून। तो फिर क्या माना है शुक्रगुजारी के जो वहां नहीं हो रहे थे? वो यही थे कि दी हुई चीज हमारी, मगर हमारी मर्जी के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आई नहीं बात? ये वो बात है कि जो खास तौर पर हम सबको नजर में रखने की है। हम मुसलमान होकर भी हक के शुक्र अदा नहीं कर पाते। हमें बहुत से लोग शुक्रिया के माना चूंकि ये समझते हैं बस खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है, ये भी एक शुक्र है, मगर ये जुबानी शुक्र है। खाने के शुक्रिया के माना ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो थे कैसे बैठकर खाते थे? आपके बैठने का अंदाज जो था खाना खाने का वो हमसे मुख्तलिफ था। ऐसे मालूम होते थे जैसे कोई इनके ऊपर कोई मुसल्लत है और डरे भीचे हुए आप बैठे खा रहे हैं। ये थी आपकी हालत।
आप चुनाचे आप खुद फरमाते थे, अना आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं तो खाना इस तरह खाता हूं जैसे गुलाम खाता है। किस आका का तसव्वुर कर रहे हैं खाते वक्त? जाहिर है वही जो सब सारे आकाओं का आका है। तो खाने के वक्त यह एहसास है कि यह नेमत है, किसकी दी हुई है उसकी नेमत है, इस नेमत को नेमत समझकर खाना है। यह नहीं है कि साहब उसकी नाकदरी, खाया खाया बके को जाया कर दिया, गार्बेज कर दिया। लेकिन ये नहीं समझते कि ये लुकमे जो हैं, जो हमारे लिए लुकमे बन रहे हैं, इसके वास्ते पूरी इस कायनात और यूनिवर्स का जो है किस तरह से तवानाई और एनर्जी सर्फ हुई है एक एक दाने की तैयारी में। कभी सोचा है इसको? मेरा एक दफा कश्मीर जाना हुआ तो वहां एक जज साहब ने हमारी दावत की, तो वो प्लास्टिक के दस्तरखान और उस पर काबें लगी हुई और उसमें से जो खाना एक साहब निकाल रहे थे तो वो दस्तरखान पे थोड़ा सा चावल गिर गए, तो उन्होंने हाथ से उठा कर प्लेट में रख लिया। तो कहने लगे वो साहब, अरे साहब ये तो उस जमाने की बातें हैं कि जब खाने को लोगों के पास नहीं था, अब तो खाने की रेल पहला, अब ये कहां है मसले। अब मैं उस वक्त तो खैर खामोश हो गया, मैंने कभी नहीं बोलता। दूसरे वक्त में मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा जज साहब जरा आपसे एक बात पूछनी है। क्या? मैंने कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत पैसे दिए हैं माशाअल्लाह, किसी वक्त अगर आप रास्ते में चले जा रहे हो कहीं और जेब में से कुछ पैसे निकालें और आपके जेब से एक चाराने के सिक्का है वो नीचे गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़ देंगे या आप उठाएंगे? कहेंगे नहीं उठा लेंगे। मैंने क्यों उठाएंगे? आपके पास तो लाखों रुपए हैं और आपके पास तो बड़ी इज्जत, आप चाराना उठाने के वास्ते झुकेंगे? ये तो गरीबों का काम है जिनके पास पैसे ना हो। तो कहने क्या मतलब आपका? मैंने कहा वो जो आपने कहा था खाने पर, याद है आपको? आपने कहा था ये तो उस जमाने की बात है कि जब खाना को नहीं था। मैंने कहा कुछ चीजें वो होती है कि चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाएं, मगर उनकी इज्जत इसी में है कि उसको इस तरह ना पड़े रहने दिया जाए, उसको उठाया जाए चाहे वो कितनी भी कम मिकदार में क्यों ना हो। तो जैसे पैसा, लखपति होने का ये माना नहीं कि अगर चाराने गिर जाए तो उठाए नहीं। इसी तरह से अगर किसी यहां खाने और पीने का सामान बहुत है तो उसका ये माना नहीं कि खाने पीने को चीजों को जाया करें। आज हम लोग बिल्कुल यहां अमेरिका में आकर अमेरिका नहीं बन गए। हम लोगों के यहां भी इतना खाना जाया होता है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। अल्लाह की नेमत समझनी चाहिए उसकी। और सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कयामत में नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अगर हम जाया कर रहे हैं तो इसका भी जवाब देना होगा। ये जाया करने के लिए नहीं पैदा हुए थे, ये हमारे अपने इस्तेमाल के वास्ते, ये हमारे जैसे बंदों को इस्तेमाल के वास्ते। हमारा हाथ दूसरे गरीबों मोहताजों को देने के लिए नहीं उठता, लेकिन गार्बेज में डालने के लिए उठ जाता है। यह है कि नहीं? यह एक मुसलमान की शान नहीं है। अफला यशकुरून में जहां यह है कि नेमतों की कदर करनी है, वहां यह भी है कि इसको यूं देखें कि अल्लाह ने इसके इस्तेमाल का तरीका क्या मुकर्रर किया, किस तरह से इसको हासिल किया जाए और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए। जायज तरीका इससे कमाने का और हासिल करने का क्या है, और जायज तरीका इसके इस्तेमाल करने का और खर्च करने का क्या है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसी शुक्रगुजारी में होंगी। इसी बात से हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन किसी को हटने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उससे कुछ सवालों के जवाब न ले लिए जाए। उनमें से क्या है वो सवाल? एक तो यह कि अन उम्रिही फीमा अफना, एक तो इसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहां इसने अपनी उम्र गंवाई। समझ में आया? उम्र का सवाल हो, एक नेमत है सबसे बड़ी। और फरमाया वान शबाबिही फीमा अबला, दूसरे इसके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, इसने कहां घुलाई अपनी जवानी को। जवानी एक अल्लाह की नेमत है। लोग समझते हैं अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे अल्लाह अल्लाह करेंगे। जवानी नेमत है, बुढ़ापा नेमत नहीं है, जवानी नेमत है। इस जवानी के बारे में सवाल किया जाए। और फरमाया वान मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक, और कमा क़ाल, फरमाया माल के बारे में सवाल किया जाएगा। माल से मुराद खाली डॉलर ही नहीं, मालियात जिसको कहते हैं, समझ में आया? वो सब कहां से कमाया और किस तरह से खर्च किया। जब तक कि इसका जवाब नहीं दे लिया जाए हटने नहीं दिया जाएगा, नहीं हट सकते यहां से। ये इतनी अहम बात है। इस वास्ते मैंने कहा कि शुक्रगुजारी में ये बात भी दाखिल है कि मुनइम को याद रखें, नेमत देने वाले को, और उसी का अपने आप को एहसानमंद बनाएं, और फिर यह कि उसकी मर्जी के मुताबिक इस नेमतों का इस्तेमाल करें। यह है फला यशकुरून के अंदर। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. گزشتہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے خود اپنی قدرت سے جانور بنائے پیدا کیے اور ان لوگوں کو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کا مالک بنا دیا. فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بن گئے. یہ ہماری مہربانی ہے. ان جانوروں سے مختلف قسم کے فائدے انہوں نے اٹھائے اور وہ ان کے تابع ہو گئے، ان کے لیے ذلیل اور ہوئے کہ جس طرح چاہے کام ان سے لے لیں، چاہے ان پر سوار ہو جائیں، چاہے ان سے بار برداری کا کام لیں، چاہے ان سے ان کا دودھ حاصل کریں، چاہے ان کا گوشت کھائیں، جس طرح کا بھی چاہے ان سے کام لیں. اور منافع کے اندر اور بھی وسعت ہے اس میں کہ آپ ان کے چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جوتے بنائیے، بیگ بنائیے اور کچھ بنائیے. تو غرض ہے کہ ایک ایک جز، جانوروں کے بال، جانوروں کی کھال، جانوروں کی ہڈیاں، جانوروں کا گوشت، زندہ اور مردہ، ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ذلیل کر دیا کہ وہ جانور چوں نہ کر سکے. تو مالکانہ پورا تصرف ان کو حاصل ہوتا ہے. تو نعمت تو ہماری، مگر شکریہ دوسروں کے ادا ہوں، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے. یہ آیت کا مضمون تھا. مفسرین یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ملکیت کی بیس کیا ہو
اس پہ مختلف فلسفے جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں. آیا سرمایہ بیس ہے ملکیت کے لیے یا محنت کو بیس بنایا جائے ملکیت کے واسطے؟ دنیا میں دو ہی ازم ہیں اکنامکس کے اعتبار سے، ایک کیپٹلزم اور ایک کمیونزم. تو کمیونزم نے کہا کہ محنت اصل ہے، محنت کش ہی مالک ہیں، اور سرمایہ دار جو ہیں ان کے مالک ہونے کا ہمارے یہاں کوئی سوال نہیں اور کوئی گنجائش نہیں. اس کے مقابلے کا جو ازم کیپٹلزم ہے، انہوں نے کہا کہ سرمایہ اصل ہے، سرمایہ کی بنیاد پر ملکیت ہوتی ہے، محنت تو اس کے تابع ہے، سرمایہ نہ ہو تو محنت کرتے رہیے، اسے کیا فائدہ. دو ازم ہیں ایک دوسرے کے مقابل، اور دونوں نے جو ہے مختلف بیس اور بنیاد مقرر کی ہے ملکیت کے واسطے. قرآن حکیم نے ایک تیسری بات یہاں کہی ہے، اور وہ یہ کہ نہ محنت بیس ہے نہ سرمایہ بیس ہے، اللہ کی عطا جو ہے وہ بیس. اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں تو اس سے ملکیت قائم ہوتی ہے. شریعت اس کی تفصیلات بتاتی ہے کہ ملکیت کے قائم ہونے کی کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ شریعت مقرر کرتی ہے. مگر اصل اصول یہ بات نکلی کہ صاحب اللہ کی عطا سے ملکیت قائم ہوتی ہے. یہ جگہ جو ہے، یہ جگہ نہ میں اس کا مالک نہ آپ اس کے مالک، نہ میں ہو سکتا ہوں مالک نہ آپ ہو سکتے ہیں مالک. کیوں؟ یہ دو ازم جو ہیں کیپٹلزم اور کمیونزم، ان دونوں کے فلسفے میں اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا. یہ جگہ جس میں ہم اس وقت اور آپ بیٹھے ہیں، نہ میں اس کا مالک ہوں نہ آپ اس کا مالک ہیں، دونوں ازم اس کا جواب نہیں دیں گے. خدا کا قانون اس کا جواب دے گا، شریعت اسلامیہ اس کی جواب دے گی کہ اس جگہ کا مالک کوئی فرد انسانی اس واسطے نہیں کہ یہ وقف ہے، اور وقف جو ہے وہ اللہ کی ملک ہے. الوقف لا یملک، وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں. میں نے ایک مثال دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے کوئی مالک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی جیسی کوئی اور بلڈنگ ہو، اس کا میں مالک ہو سکتا ہوں، آپ مالک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس سے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. لیکن یہ کہ یہ جگہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام ہم نے مسجد رکھ دیا ہے مثلا، وہ چاہے قیمتی ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی فرد مالک نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ملکیت قائم ہوتی ہے. یہ شاید فہم لہا مالکون سے یہ ایک مسئلہ سامنے آیا. یہاں سے فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تو شکر گزاری دوسروں کی، معبود دوسروں کو بنائیں، گویا ماتھا دوسروں کے سامنے ٹکے اور ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے بنایا اللہ کو چھوڑ کر معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی. ہر قدم پر تو ہم سے مدد ملتی ہے ان کو، ہر قدم پر. بھوک لگے تو ہمارا کھانا کھائیں، پیاس لگے تو ہمارا پئیں، بدن ننگا ہو گرمی اور سردی میں تو ہماری دی ہوئی چیزوں سے بدن کو چھپائیں. لیکن امید دوسروں سے قائم ہو کہ یہ ہماری مدد کریں گے. لعلہم ینصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. اجی خود محتاج دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ یہ ہے یہاں دوسرے لفظوں میں اس بات کو کہا گیا. فرمایا کہ یہ مدد کر ہی نہیں سکتے ان کی، اور تو اور یہ مدد تو کیا کریں گے، یہ تو خود حاضر باش لشکر ہیں. حاضر باش محضر کے معنی کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہ تو خود ہی مدد کے محتاج ہیں. جن سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کا سارا کاروبار انہی کے مدد سے چل رہا ہے. مددگار یہ ہیں. جیسا کہ اب مطلب یہ ہے کہ بت خانے ہیں، ان پتھروں کی بتوں کو کون پوچھے گا؟ ان کے پجاری اور ان کی پوجا کرنے والے، ان کے خدمتگار جو ہیں، دراصل وہ ان کی دکان چمکاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب فلانے جگہ یوں ہوتا ہے، فلانے چڑھاوے سے یوں ہوتا ہے، فلاں جگہ کی نیاز نظر و نیاز سے یہ ہوتا ہے. خوب پروپیگنڈے ہو رہے، اور جو ان کے خلاف بولے تو اسے لڑنے جائیں. یہ اگر سارا تماشا ختم کر دیا جائے تو کون جائے گا وہاں سجدہ کرنے کے واسطے، کون جائے گا ماتھا ٹیکنے کے واسطے؟ تو یہ تو خود ان کی مدد کے محتاج ہیں. یہ پورا لشکر ان کی مدد کے واسطے بنا ہوا ہے. اور عجیب تماشا یہ ہے کہ جن کی مدد رات دن کرتے ہیں، انہی سے مدد کی امید لگائے بیٹھے. میں نے اس لیے پہلے ہی میں نے کہا تھا
کہ جو خود محتاج ہیں وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے، یہ تو خود اس پورے لشکر کی مدد کے ضرورت مند ہیں یہ بت جو ہیں. اس لیے فرمایا کہ لا یستطیعون نصرہم، یہ مدد نہیں کر سکتے ان کی، اور یہ اس حالت میں کہ یہ خود ان کے لیے حاضر باس لشکر ہیں. فلا يحزنک قولہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے خطاب ہے. فرمایا کہ اتنے دلائل کے باوجود اگر یہ انکار قیامت کرتے ہیں تو ان کی اس نادانی کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو غم اور رنج نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ غم ہوا کرتا ہے امید کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں کسی وقت ضرورت مند ہے، آپ نے میری مدد نہ کی، مجھے غم ہوا. کیوں غم ہوا؟ اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ میرا آپ سے ایک تعلق ریلیشن ایسا ہے کہ اگر میں کسی وقت پریشان حال ہوں تو آپ میری دستگیری کریں گے، آپ میری مدد کریں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے مجھے پریشانی ہوتی. لیکن اگر بالفرض راستے سے چلتا ہوا انسان جو ہے، اگر وہ مجھے مدد نہ کرے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے کوئی توقع نہیں. تو اصل میں غم ہوتا ہے امید سے. اور امید کس سے ہوتی ہے؟ امید اس سے ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ احساس ہو کہ اس میں عقل اور انصاف دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے امید قائم کرنے کے واسطے. عقل اور انصاف نہ ہو تو اس سے کوئی امید بھی نہیں ہو سکتی. اب دیوار سے کیا امید کر لیجئے کہ میری مدد کرے گی، اس لیے کہ عقل نہیں. ایک شخص ظالم ہے کہ جس کا پیشہ ہی ظلم کرنے کا ہے، انصاف نہیں کرتا، اس سے خیر کی امید ہی نہیں کی جا سکتی. عقل اور انصاف ہو تب امید ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے اندر تو عقل انصاف ہی نہیں. جو آپ کے یہ جو کفار مکہ ہیں اور یہ مشرکین ہیں، ان کے اندر نہ عقل ہے نہ انصاف ہے، لہذا ان سے امید نہیں ہو سکتی. امید نہیں ہو سکتی تو غم بھی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا فلا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. دوسری بات تسلی کے لیے فرمائی انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو یہ کچھ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اور جو کچھ اپنی باتوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں. وقت آئے گا تو اس کی ان کو سزا ملے گی، لہذا آپ غم میں نہ رہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. فرمایا کہ یہ انکار قیامت کرنے والا انسان جو ہے، کیا اس حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا ایک نطفے سے، گندے قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا. یہ تو ہے اس کی حقیقت. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جن کی یہ حقیقت ہو، آج ان کا سر اتنا اونچا ہوا ہے کہ ہم سے جھگڑنا کرنے کو آئیں، اللہ سے جھگڑا کرنے کے واسطے آئیں. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصیم خصم سے ہے. خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو یا جھگڑے کو. خصیم اس کے اسم فاعل ہے. مبین کھلا ہوا، یعنی کوئی ڈھکی چھپے بھی ان کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ کھلے جھگڑالو بن کر آ گئے اللہ کے مقابلے میں. کیا ہے وہ جھگڑا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے ایک عجیب مضمون بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول گئے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے تعلق سے کہ امیہ ابن خلف یا عاص ابن وائل، مشرکین مکہ میں دو مشہور لوگوں میں ہیں. تو بعض روایات میں امیہ ابن خلف کا نام آتا ہے، بعض دوسرے روایات میں عاص ابن وائل کا نام آتا ہے کہ وہ مکے کی کسی جگہ سے وہ اٹھا کے لایا ایک مردہ انسان کی، بہت پرانے مرے ہوئے کسی انسان کی کوئی ہڈی جو ہے وہ اٹھا کے لایا. وہ بڑی خستہ ہڈی ہو چکی تھی کافی عرصہ گزر جانے کے بعد. وہ لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس کو اپنی انگلیوں سے اس طرح سے وہ مسل کر کے اور اس کی مٹی کر کے ڈالی زمین پر، اور کہنے لگا کہ ایسی جب ہڈی ہو جائے اور اس کی جب راکھ بن جائے تو کیا خدا اس کو دوبارہ زندگی دے گا؟ یہ گویا یوں کہیے کہ اس نے آپ کے اس اعلان کی یا اسلامی عقیدے کی اپنے اس مثال سے مذاق اڑایا کہ ہڈی جب ایسی بن جائے تو کیا اس کو زندگی ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، تو مرے گا، تجھے دوبارہ زندگی ملے گی اور تو جہنم میں جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ بات نبی ہی کر سکتا ہے. مجھے اور آپ کو حقنی کے غصے میں اس طرح کی بات کسی کو کہہ دیں، اس لیے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس اس طرح کا کوئی علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہیں تو سمجھ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
اشارہ غیبی سے آپ کو اس کی اطلاع دے دی کہ فلانا آدمی جس کے آپ اس وقت مخاطب ہیں اس کا حشر یہ ہونے والا ہے. نہ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں اور نہ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اور ہم برابر ہیں. آپ کا مقام آپ کی شان کے مناسب یہ ہے کہ آپ کو وحی سے اور اشارہ غیبی سے کوئی اطلاع ہو سکتی ہے جو ہم کو اور آپ کو نہیں ہو سکتی. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو مرے گا, دوبارہ زندہ ہوگا اور تو جہنم میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے, ہمارے لیے عجیب مضمون بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. تو اگرچہ واقعہ ایک ہے لیکن قرآن پاک کی آیات کے شان نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ بس وہ آیت اسی واقعے سے متعلق ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ شان نزول جو ہے وہ واقعات کہ جن واقعات کا تعلق کسی آیت سے ہے وہ ان واقعے کی حقیقت ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ اس واقعے کے علم سے آیت کے مطلب اور محمل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ورنہ آیت اور آیت کا مضمون تو قیامت تک کے لیے. ہر انسان کو اس سے خطاب ہے کہ ہمارے لیے عجیب عجیب مضمون تلاش کرنا اور تراشنا اور اپنی حقیقت کو بھول جانا یہ تیرے لیے زیب نہیں دیتا. تو وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو میں زندگی دے گا حالانکہ وہ راکھ بن چکی ہیں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, آپ کہہ دیجئے ان کو وہی زندگی دے گا جس نے ان کو اول مرتبہ وجود بخشا ہے. پہلی مرتبہ کا وجود مشکل ہے کہ دوسری مرتبہ کا وجود مشکل ہے. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے بھئی کاغذ جو ہے پیپر, اس کا بنانا مشکل ہے. یہ پیپر جو ہے اگر کلین نہیں ہے, مڑ توڑ گیا ہے تو اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ جو پیپر جو مڑ توڑ گیا ہے اس کا سیدھا کرنا تو آسان ہے بنسبت اس کے کہ پیپر بنایا جائے. اللہ نے اگر انسان کو اور کسی بھی مخلوق کو وجود بخشا ہے تو وہ مشکل ہے. نہیں ہے کہ صاحب اس کی حیت بدل جائے, اس کی شکل بدل جائے تو اس کو پچھلی شکل پر لوٹا کر لے آنا یہ مشکل ہے. یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اسے فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ کہہ دیجئے کہ وہی زندگی بخشنے والا بخشے گا اس کو کہ جس نے ان کو وجود دیا ہے پہلی مرتبہ. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ اپنے مخلوق سے خوب باخبر ہے. بے خبری ہوتی بھئی کہاں چلا گیا کس کا ریزہ, کہاں گئی ہڈی اور کہاں گیا گوشت, تو پھر ہو سکتا تھا کہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا. مثال کے طور پر کار کے اگر پرزے جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھر جائیں اور پتہ نہ ہو کہاں چلا گیا پرزا, تو اب نئے سرے سے اس کار کو بنا لینا بہت مشکل ہے. لیکن اگر کار کے تمام پرزے کہاں کہاں موجود ہیں کسی کو پتا ہے اور کار جوڑنا جانتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ اپنی مخلوق سے خوب باخبر ہے کہ کہاں گیا اس کے حصے اور کہاں گئے اس کے بکرے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. رہ گئی بات یہ کہ بھائی ایک زندہ انسان میں اور ایک مرے انسان میں تو فرق ہے. خاص طور پر ہڈیاں جب یہ راکھ کی شکل بن جائیں تو کہاں زندہ انسان تر و تازہ اور کہاں یہ ہڈیاں بالکل جو جس کے راکھ بن گئی ہیں, کیسے اس کو پھر سے تر و تازہ کیا جائے گا؟ اگرچہ اس کے جواب قرآن حکیم میں دوسری مثالوں سے مختلف جگہ دیے جا چکا ہے, لیکن یہاں ایک اور عجیب مثال دی گئی, ایک عجیب دلیل دی گئی. فرمایا وہی ذات ہے, اللہ کی وہی ذات ہے کہ جو آگ پیدا کرتا ہے ہرے بھرے درخت سے. یہ ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرنا, آگ جو ہے وہ جلانے والی چیز ہے اور ہری بھری جو چیز ہے اس سے آگ نہیں پیدا ہو سکتی. تو عرب میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عرب میں 2 درخت تھے اور ان 2 درختوں میں یہ خصوصیت تھی کہ اس کے ٹکڑا لے کر کے دوسرے درخت کے ٹکڑے سے جب رگڑتے تھے تو اس سے چکماق کی شکل میں ایک آگ پیدا ہوتی تھی. عرب میں وہ درخت ہوتے تھے, ہرے بھرے درختوں کی شاخیں لیا ہے, ایک کو دوسرے پہ مارا, اس سے آگ کے انگارے نکل آئے اور آگ جلا لی. تو اس طرف اشارہ ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہی وہ ذات ہے کہ جس نے ایک ہرے اور سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. تو کہاں آگ اور کہاں سرسبزی, دونوں کیسے ایک دوسرے سے تعلق ان کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کہا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ خاص درخت بھی نہ مراد ہو,
ہر ایک درخت کو بھی اس میں رکھا جائے تو بھی دیکھا جائے کہ درخت اصل سے ہرا تھا، لیکن اس کے بعد ان درخت کی لکڑیوں کو لے آ کر تم اس میں آگ جلاتے ہو، تو کیا اس کی اصل حقیقت جو تھی اس سے کیا رشتہ ہے اس آگ کا؟ تو ہر ایک درخت میں مراد ہو سکتی ہے اپنی اصلیت کے اعتبار سے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر کیا فرمایا کہ تم اچانک اس درخت کو دہکا دیتے ہو۔ توقدون، وقد یقد کے معنی آگ دہکانے کے ہیں، تو اس سے آگ سلگانا جس کو کہتے ہیں، اچانک تم ان درختوں سے آگ سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، فرمایا کیا پھر نہیں ہے وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ وہ پیدا کر دے ان کے جیسا؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہیں آسمانوں کے اور زمینوں کے، اتنی عظیم الشان مخلوق کا خالق ایک چھوٹی سی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا؟ اور وہ بھی پیدا کرنے کے مقابلے میں دوبارہ اس کو پیدا کرنا، تو ری ماڈلنگ جو ہے وہ تو بہت آسان ہے بلڈنگ کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ اولیس الذی خلق السماوات، کیا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، کیا وہ قادر نہیں ہوگی اس بات پر کہ ان کے جیسا پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی تو ذات ہے پیدا کرنے والی اور علم والی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ اس کو نہ مٹیریل کی ضرورت ہے نہ فیکٹری کی ضرورت ہے کسی چیز کے بنانے کے لیے، اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا ارادہ یہ ہو کہ کوئی چیز ہو جائے، وہ یوں کہتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھنے کے بعد، کہ یہ بات اگرچہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ یوں فرما دے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، ہمارا ایمان ہے اس پر، ایمان کامل اللہ کے پر، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے لیطمئن قلبی، تو کوئی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اگرچہ ایمان ہے مگر اطمینان قلب کے لیے اگر مثال دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مثال اس کی میں دیا کرتا ہوں کہ ہم اگر تصور کریں جیسا بمبئی، حیدرآباد کا چار مینار، سمجھ میں آیا، آگرے کا تاج محل، اتنی بلڈنگوں کا ہم کو تصور کرنے میں، خیال کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ آگرے کا تاج محل پوری رعنائی کے ساتھ، پوری وسعتوں کے ساتھ ہمارے دماغ میں تصور ایک سیکنڈ بھر کے اندر آ جاتی۔ اسی طرح سے تاج محل، وہ چار مینار حیدرآباد کا، یا کوئی بڑی سے بڑی عمارت لے لیجیے آپ، پوری اپنی اس وسعتوں کے ساتھ سیکنڈ بھر کے اندر ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی قوت فکریہ جو ہے اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری بلڈنگ کو اپنے ذہن کے اندر لے آتا ہے وسعتوں کے ساتھ، اور پورے شہر کو، اللہ سبحانہ و تعالی کی قوت ارادیہ جو ہے، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ جیسے ہی وہ چاہے کہ یہ چیز ہو جائے اور اس کو وہ وجود مل جائے؟ ہم میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، جیسے آیا وہ خیال چلا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے، ہمارے خیال بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہیں، مالک ہیں، قادر ہیں، طاقتور ہیں، قوی ہیں۔ ان کی قوت ارادی میں اگر اتنی طاقت ہو کہ جس چیز کے بارے میں ان کا یہ خیال ہو کہ یہ چیز ہو جائے اور وہ چیز ہو جائے، اور جب تک کے لیے چاہیں کہ وہ چیز رہے، اس چیز کو حقیقت ملی رہے، کیا مشکل بات؟ جسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کا تو یہ کہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ملکیت ہے ہر چیز کی اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ پاک کا لفظ یہاں اس واسطے بیان کیا گیا کہ یہ عقیدہ، اس عقیدے کا انکار آخرت اور قیامت ہوگی اور وہاں سوال اور جواب ہوگا، سزا اور جزا ہوگی، اس کا انکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایک تہمت لگاتا ہے۔
اللہ اس تہمت سے پاک ہے. تہمت کیسی؟ وہ ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں اس انسان کو بنایا. ہر انسان، ہر ذی عقل جو ہے، عقل والا، وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا اور انسان کو اس میں مخدوم بنا دیا، انسان کی خدمت پر پوری تمام چیزوں کو لگا دیا، اور اس کے بعد اس کا کوئی مقصد نہیں، بس بنانا نا اور بگاڑ دینا. یہ کون سی معقول بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا اور بغیر ریزن کے، بغیر حکمت کے، تو یہ اللہ پر تہمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والی ذات ہے. اس نے جو کچھ پیدا کیا یہ غرض سے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا یہ غرض سے پیدا کیا، کائنات کو اس کی خدمت پر لگایا، اس کی غرض ہے انسان ان ساری چیزوں کو استعمال کرے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال میں لائے اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک وقت ایسا مقرر فرمائے کہ جہاں اس کے اختیار کے صحیح اور غلط استعمال کی سزا اور جزا ملے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے. ورنہ تو آپ کالج تو کھول دیجئے، یونیورسٹی کھول دیجئے اور اس میں کلاسیں بھی قائم کر دیجئے اور کہہ دیجئے ایگزامینیشن نہیں ہوگا، ہر شخص پہلے سے پاس ہے. یہ کیسا اسکول ہے؟ کہا جائے گا بڑے بے عقل ہو صاحب، جب ہر ایک پہلے سے پاس ہے تو کہیں کو کوئی محنت کرے گا؟ یہ بے عقلی کی بات ہے. یہ بے عقلی کی بات نہیں کہ صاحب کالج ہے، کلاس رومز ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سارا ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہارا امتحان بھی ہوگا. جو فیل ہوگا اس کا یہ نقصان ہوگا، جو کامیاب ہوگا اس کو یہ فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سارا یہ نظام بنایا ہے خاص حکمتوں کی بنیاد پر، اور پھر اس کا حساب اور کتاب بھی ہوگا اور سزا اور جزا بھی ہوگی. جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ اللہ پر تہمت لگاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، فرمایا پاک ہے وہ ذات. یہاں اس لیے سبحان کا لفظ ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں آسمان اور زمینوں کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم کو. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ سورت ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئی سورہ شروع ہوگی.